اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا پارہ الف لام میم، اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی متقیوں کو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ پھر متقی لوگوں کی اللہ نے صفات بیان فرمائی کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو نبیوں پر وحی آئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی، متقیوں کی صفات بیان کر کے اللہ نے فرمایا یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اس کے بعد دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے پکے کافروں کا بیان فرمایا کہ یہ ایسے کافر ہیں کہ آپ انہیں تبلیغ فرمائیں یا نہ فرمائیں، ان کے حق میں برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور کانوں پر بھی مہر لگا دی، آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں راہ حق نہ نظر آتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، اور نہ سمجھ آتا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا، اور منافقین کے لیے 13 آیات لائے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پکے مومن کے لیے 5 آیات، پکے کافروں کے لیے 2 آیات، اور منافقین کے لیے 13 آیات۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک انسان وہ ہوتا ہے جو منافق ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، اور یہ منافقت کی بیماری بڑھتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا ان کے جھوٹ کی وجہ سے۔ اور منافقین کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ فسادی ہیں اور اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں۔ اسی طرح جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے؟ تو نعوذ باللہ انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا۔ تو جب انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا تو اللہ نے جواب میں فرمایا الا انہم هم السفہاء، میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں اور انہیں اس کا علم بھی نہیں۔ یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے ایک اصول دے دیا ہے کہ جیسی رائے صحابہ کے بارے میں قائم کرو گے وہ رائے تمہارے بارے میں قائم ہوگی۔ جو صحابہ کو کافر سمجھے گا وہ خود کافر ہوگا، جو صحابہ کو مشرک سمجھے گا وہ خود مشرک ہوگا، جو صحابہ کو بدعتی سمجھے گا وہ خود بدعتی ہوگا، اسی طرح جو صحابہ کو جنتی سمجھے گا وہ خود جنتی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین کا حال یہ ہے کہ جب مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں، اور جب شیاطین کے پاس یعنی کافروں کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو قرآن مجید میں شیاطین قرار دیا ہے، تو انہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب وہ کافر کہتے ہیں کہ کل تو تم مومنوں کے ساتھ تھے، تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دے رہا، اور ان لوگوں نے بجائے ہدایت کے گمراہی لے لی۔ اور یہ جو کاروبار ان کا ہے، یعنی ہر انسان اپنی زندگی کے بدلے میں ایک تجارت کر رہا ہے، ہمارے سانس خرچ ہو رہے ہیں، اس کے بدلے میں یا جنت مل رہی ہے یا جہنم مل رہی ہے۔ تو انہوں نے دنیا کی زندگی کے بدلے میں جہنم لے لی، جو کہ کاروبار نقصان دہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان منافقین کا حال یہ ہے کہ جس طرح کوئی آدمی آگ جلاتا ہے اور اس آگ کی وجہ سے اطراف میں روشنی ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آگ کو بجھا دے، پھر اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ تو جب یہ مومنوں کے پاس آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو گویا روشنی مل جاتی ہے، اور جب یہ کافروں کے پاس جاتے ہیں تو پھر اندھیرے میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ گونگے بہرے اندھے لوگ ہیں، اور یہ دوبارہ ایمان کے لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی ایک اور مثال دی کہ جس طرح بارش برس رہی ہو، بادل گرج رہے ہوں، بجلی چمک رہی ہو، تو یہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں موت کے ڈر سے۔ اور ان کی حالت منافقت کی یہ ہے کہ جس طرح بجلی چمکے تو آدمی کو تھوڑا سا راستہ نظر آتا ہے اور اس پہ چل پڑتا ہے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر بجلی چمکتی ہے، راستہ نظر آتا ہے، پھر چل پڑتا ہے۔ اسی طرح منافق جب مومنوں کے پاس آتے ہیں
تو گویا کہ روشنی میں آتے ہیں، تھوڑا سا چلتے ہیں، پھر کافروں کے پاس جاتے ہیں تو گویا اندھیرے میں چلے جاتے ہیں اور پھر کھڑے رہتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ان کی آنکھیں بھی لے جائے، ان کے کان بھی لے جائے، اللہ لے جا سکتا ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب تیسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے تینوں طبقوں کو، یعنی مومنین کو بھی، کافروں کو بھی، منافقین کو بھی یہ کہا کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور عبادت کا مقصد بھی بتا دیا کہ عبادت کا مقصد صرف جو ہے وہ ذکر اذکار نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مقصد تقوی ہے کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنا دیا، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے زمین سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق نکالتا ہے، لہٰذا اس اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اگر قرآن کریم کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو پھر اس جیسی کوئی صورت بنا کے لاؤ، تو یہ صورت تو بنا نہیں سکتے، تو اللہ نے فرمایا پھر جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جو ہم نے جس کا ایندھن انسانوں اور پتھروں کو بنایا ہے، حالانکہ وہ آگ کافروں کے لیے ہے، تو تم قرآن میں شک کر کے اپنے آپ کو کافر بنا کر جہنم کی آگ میں نہ جاؤ۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنائی کہ جو ایمان والے ہیں، یعنی جن کا عقیدہ صحیح ہے اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، یعنی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو جنت دے گا جہاں نہریں جاری ہوں گی، اور وہاں جب بھی ان کو کھانے کو رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسا رزق تو ہم نے پہلے بھی کھایا، یعنی دنیا میں ایسا کھایا، اور یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جنت میں ہم نے یہ پھل کھایا، تو اللہ فرمائیں گے جو پہلے کھایا تھا وہ اس جیسا تھا، ایسا نہیں تھا، یعنی وہ شکل میں اس جیسا تھا، ذائقے میں اس جیسا نہیں، یعنی ہر پھل یا ہر رزق جو بعد میں ملے گا وہ پہلے والے سے زیادہ لذیذ اور ذائقے والا ہوگا۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ ان کو بیویاں عطا فرمائیں گے جو بڑی پاکیزہ ہوں گی، ظاہری پاکیزگی بھی ہوگی کہ وہاں پہ نہ خون، نہ پیشاب، نہ پاخانہ، نہ زکام، نہ تھوک، اور باطنی پاکیزگی بھی ہوگی کہ اس کے دل کے اندر جو شوہر کی محبت ہے وہ بھی شوہر کو نظر آئے گی، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ 17ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں اور ان کے بتوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے بت اتنے کمزور ہیں کہ مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی اگر کوئی چیز لے جائے تو اسے وہ واپس نہیں لے سکتے۔ اس پہ مشرکین مکہ نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات اور وہ مکھی مچھروں کی مثالیں دے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ مچھروں کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی گھٹیا کسی چیز کی مثال بیان کرے، اور فرمایا جب ایسی مثالیں بیان ہوتی ہیں تو ایمان والے تو جان جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ اللہ ایسی مثالوں سے کیا مراد لینا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی مثالوں کے ذریعے سے بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض ہدایت پا جاتے ہیں، اور گمراہ وہی ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، یہ نقصان اٹھانے والے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو کہ تم مردہ تھے، اللہ نے زندہ کیا، پھر تمہیں اللہ موت دے گا، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اللہ کے پاس لوٹ کے جاؤ گے۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ آگے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو پیدا کرنے لگا ہوں جو میرا خلیفہ ہوگا، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم آپ کی حمد و ثنا کے لیے کافی ہیں، اور انسان جو ہے وہ تو قتل و غارت کرے گا، فساد کرے گا، تو آپ ایسے انسان کو خلیفہ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں سامنے کی اور فرشتوں سے کہا کہ ان کے نام بتاؤ، ان کی تاثیر بتاؤ آدم علیہ السلام کو، تو وہ تو نہ بتا، فرمایا مجھے بتاؤ، تو فرشتے نہ بتا سکے۔ پھر آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا آپ ان کو بتاؤ۔ یہاں ایک نقطہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ فرشتوں سے کہا مجھے بتاؤ، اور جب آدم علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا ان فرشتوں کو بتاؤ۔ وہ اس لیے کہ آدم علیہ السلام جب ان چیزوں کے نام اور تاثیر بتائیں گے تو آدم علیہ السلام استاد ہو جائیں گے اور فرشتے ان کے شاگرد بن جائیں گے، تو یوں آدم علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا جو اجماع ہے وہ آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے پہ قائم ہوا، سب نے اجماع کیا، سجدہ کیا، اور اجماع کا سب سے پہلا جو مخالف ہے وہ شیطان تھا کہ سب سے ہٹ کر الگ ایک راستہ اختیار کیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا اور کافر ہو گیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہے جیسا جی چاہے کھاؤ، لیکن ایک خاص درخت کا ذکر فرمایا کہ اس کا پھل نہیں کھانا۔ پھر شیطان نے بہکا دیا، وہاں سے دونوں کو نکلوایا۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جاؤ اور آپ کی اولاد ہوگی، اور وہ اولاد ایک دوسرے کی دشمن بھی ہوگی، لیکن یاد رکھنا زمین پہ ہمیشہ کے لیے قیام نہیں ہوگا، مختصر قیام ہوگا، اور پھر سب نے دوبارہ ہمارے پاس آنا ہے، یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھائے جس کا ذکر سورہ اعراف 8ویں پارے میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اس آیت کو پڑھا، دعا کو مانگا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیا، اور ساتھ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میں تمہیں ہدایت یعنی شریعت دوں گا، دین دوں گا، بس جو دین پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نکتہ بھی لکھا ہے تفسیر عثمانی میں، فرماتے ہیں کہ فرشتے سارے عابد تھے، عبادت کرنے والے۔ آدم علیہ السلام عابد نہیں تھے، آپ عالم تھے، تو اللہ نے عابدین سے فرمایا کہ عالم کو سجدہ کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ عبادت سے زیادہ بلند مرتبہ علم کا ہے، تو عالم کا مقام عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہے۔ یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے ان کا ذکر فرمایا اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور اس سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اللہ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، تو 12 قبیلے بن گئے، تو ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جو اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تم پر نعمت کی، اور جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا وہ پورا کرو، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا میں پورا کروں گا۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِي، سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، کیونکہ عرب والے لوگ تمہیں اہل علم سمجھتے ہیں، اگر تم نے کفر کیا تو تمہیں دیکھ کر وہ کفر کریں گے، اور جو تمہیں دیکھ کر کفر کرے گا تو ان کا گناہ بھی تمہارے کھاتے میں آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ یہ ایک اصول دے دیا کہ کسی بھی کام میں اگر نیک کام میں کوئی آدمی پہل کرتا ہے، اسے دیکھ کر جو لوگ وہ نیک کام کریں گے اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی برے کام میں پہل کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر جو لوگ برا کام کریں گے تو اس برے کام کی سزا اس کو بھی ملے گی کہ تو نے کیا اور تیری وجہ سے یہ لوگ اس برے کام میں مبتلا ہوئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ حق اور باطل کو مکس کر کے پیش نہ کرو کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور حق کو چھپانا بھی نہیں ہے۔ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت سے نماز پڑھو۔ اور علماء نے لکھا کہ یہاں ایک اور وجہ بھی ہے کہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ نماز پڑھو جس میں رکوع ہے، کیونکہ یہودی بھی نماز پڑھتے تھے لیکن ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ مسلمانوں کی نماز میں، اہل اسلام کی نماز میں رکوع ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وہ پرانی نماز ہم تم سے نہیں مانگ رہے جس میں رکوع نہیں، ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے آخری نبی کا کلمہ پڑھو اور وہ نماز پڑھو جس میں رکوع ہے۔ پھر یہودیوں کی علماء کی ایک عجیب حرکت یہ تھی کہ جب عوام ان سے آ کے پوچھتے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ کہتے ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، جاؤ تم کلمہ پڑھ لو۔ تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو، حالانکہ تم خود کتاب پڑھتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد اگر حاصل کرنی ہے تو صبر اور نماز سے کام لو۔ اگرچہ یہ کام مشکل ہے لیکن جن کے اندر عاجزی ہے، عاجزی سے مراد وہ لوگ جو قیامت کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، ان کے لیے نہ نماز بھاری ہے اور نہ ہی صبر بھاری ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، اور نہ وہاں پر کسی سے فدیہ لیا جائے گا، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعامات فرمائے۔ مثلا فرعون کو غرق کر دیا، آل فرعون کو غرق کر دیا اور ان کو بچا لیا، اور اسی طرح ان کے بچنے کے لیے اللہ نے راستوں کا انتظام کیا۔ پھر 40 دن موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے بچڑے کو خدا سمجھ لیا تھا اور اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اس کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، لیکن ان کی توبہ کے لیے حکم یہ تھا کہ جس نے بچڑے کی پوجا کی ہے اسے قتل کرو تاکہ تمہاری توبہ قبول ہو۔ تو اس طرح ان کو قتل کیا گیا، 70,000 سے زیادہ بنی اسرائیل قتل ہوئے، تب جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ پھر اسی طرح انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو وہ 70 آدمیوں کا انتخاب ہوا اور وہ کوہ طور پہ گئے۔ غیب سے آواز آئی کہ یہ میری کتاب ہے، وہ کہنے لگے ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آواز تو آ رہی ہے لیکن تصویر نہیں آ رہی۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان سب پہ موت طاری کر دی۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم
آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کی، اور ان کی موت کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی برکت سے ان 70 کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور اللہ فرماتے ہیں اس لیے زندہ کر دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس طرح میدان تی میں ان پر دھوپ کا مسئلہ تھا، اللہ نے بادل بھیج دیے، کھانے کا مسئلہ تھا، من و سلوہ دے دیا، پینے کا مسئلہ تھا، 12 چشمے جاری کر دیے، اور پھر اللہ نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ اس شہر میں تم نے داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے، یعنی سجدہ تعظیمی، سر جھکا کے جانا ہے، اور زبان سے کہنا ہے حطۃ حطۃ، تاکہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ تو ایک تو انہوں نے سجدہ تعظیمی نہیں کیا بلکہ سلائڈنگ کرتے ہوئے گئے، اور دوسرا انہوں نے حطۃ کی بجائے حنطۃ کا لفظ بولنا شروع کر دیا کہ ہمیں تو گندم چاہیے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، اللہ سے کہو کہ ہمیں کھیتی باڑی کی اجازت دے تاکہ ہم سبزیاں وغیرہ کھائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا بھی کہ اعلیٰ چیز چھوڑ کر ادنا چیز نہیں لیا کرتے، لیکن وہ مانے نہیں۔ تو پھر اللہ نے حکم دیا ٹھیک ہے اس شہر میں چلے جاؤ، جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں ملے گا۔ لیکن اللہ نے ناراض ہو کے فرمایا کہ ان پر ذلت اور مسکرت یعنی محتاجی ہم نے مسلط کر دی ہے، اور اللہ ان سے ناراض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ پھر اللہ نے ایک اصول بتا دیا کہ چاہے مومن ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے صابی ہو، یعنی پہلے جس مرضی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اب اگر وہ ایمان لے آئے، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے اور قیامت کو مانے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے کتاب کو نہ مانا تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ جمع کیا اور کوہ طور کو اوپر اٹھایا اور حکم دیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تمہیں جو کچھ دیا جا رہا ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو نصیحت ہے اس پر عمل کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لیکن انہوں نے پھر بات سے پھر گئے، یعنی پہلے کہا کہ اللہ ہم مانتے ہیں سمینا و اطعنا، لیکن بعد میں سمینا و عصینا کہہ دیا، وہ اگلی آیت میں آئے گا۔ اس کے بعد ان کے جو ہفتے والے دن یہ مچھلی کا شکار کرتے تھے، اللہ نے منع کر دیا تھا، اس کا تھوڑا سا ذکر ہے، اور اس کے بعد گائے کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت البقرہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی قتل ہوا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو، اس کا گوشت اس مقتول کو لگاؤ، یہ زندہ ہوگا، قاتل کا نام خود بتائے گا۔ لیکن انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے بنی اسرائیل والوں نے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ گائے ان کو دے دی جو ساری نشانیاں اللہ نے بتائیں۔ یہاں پر بھی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یتیم بچے کی گائے کی نشانیاں ان کو بتائیں، یہ تلاش کرتے کرتے اس کے پاس پہنچے اور اسے منہ مانگی قیمت دی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ یتیم بچہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گائے منہ مانگی قیمت پر بکوا کر اسے راتوں رات مالدار کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ جو ماں کی خدمت کرتا ہے ماں کی دعاؤں سے وہ دنیا میں بھی مالدار ہو جاتا ہے اور آخرت بھی اس کی اچھی ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ گائے کو ذبح کریں گے، بہرحال انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ اس میں دو حکمتیں تھیں، ایک تو یہ کہ قاتل کا نام پتہ چل جائے اور وہ پتہ چل گیا، اور دوسرا یہ تھا کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ ایسے ہی زندہ کرے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل والوں تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، کیونکہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان کو توڑو تو پانی نکلتا ہے، بعض سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور بعض خوف خدا سے لڑک جاتے ہیں، تمہارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں۔ پھر ان کی جو بری رسمیں تھیں ان کا ذکر بھی یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خاص طور پر کہ جب وہ کتاب میں یہودیوں کی ایک اور بری عادت وہ یہ تھی کہ وہ کتاب میں یعنی تورات میں اپنے پاس سے مسئلے لکھتے تھے اور لوگوں سے پیسے لے کر ان مسئلوں کو بتایا کرتے تھے، یعنی لوگوں کی مرضی کے مطابق مسئلے بتاتے، اپنے ہاتھ سے لکھتے اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے جو یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اور جو یہ پیسہ کماتے ہیں یہ بھی ان کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا، ہم تو جنتی لوگ ہیں، جیسے چھٹے پارے میں آئے گا کہ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو چند دنوں کے لیے، اس کے بعد ہم جنت میں آ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں جہنم میں نہیں بھیجے گا بلکہ تم نے جنت میں رہنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہمارا اصول یاد رکھو کہ جو برا کام کرے گا اور پھر توبہ نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو ایمان والا نیک عمل کرنے والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو وعدے لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قریبی رشتہ دار یتیم مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور لوگوں سے گفتگو اچھے انداز سے کرنا، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنا، لیکن یہ لوگ وعدے پہ پورے نہیں اترے، بہت کم لوگوں نے وعدہ پورا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پھر ایک اور وعدہ یہ لیا تھا کہ یہودیوں تم آپس میں لڑو گے نہیں اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالو گے نہیں، اور اگر کوئی تمہارا یہودی بھائی قیدی بن گیا تو تم فدیہ دے کر اسے چھڑواؤ گے۔ تو یہ آپس میں لڑتے تھے اور اس کے بعد قتل و غارت بھی کرتے تھے اور مکانوں سے نکال بھی دیتے تھے، لیکن تیسری بات پہ آ کے پھر متفق ہو جاتے تھے کہ آؤ بیٹھ کر چندہ جمع کر کے فدیہ دیتے ہیں اور اپنے یہودی بھائیوں کو رہا کرواتے ہیں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے، تو ایسا کرنے سے اللہ تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں سخت عذاب دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی اور ان کے بعد رسول مسلسل آتے رہے، یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم بھی تشریف لائے، ان کو ہم نے معجزات دیے اور ان کی تائید اور نصرت ہم نے سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس دوران میں جو بھی نبی آتا اور وہ ان بنی اسرائیل کے مزاج کے خلاف کوئی حکم لے کے آتا تو یہ اس کو مانتے نہیں تھے، تکبر کرتے تھے، بعض نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کیا۔ تفسیر عثمانی میں ہے کہ ایک دن میں یہودیوں نے 43 نبیوں کو قتل کیا اور ان نبیوں کی حمایت میں اٹھنے والے اللہ کے ولی 170 ولیوں کو انہوں نے ایک ہی دن میں قتل کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب یہ کافروں کے خلاف لڑتے تھے تو اس وقت یہ کہا کرتے تھے، اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کافروں کے خلاف کہ اے اللہ جو آپ کے آخری نبی آئیں گے یا جو آخری کتاب ہوگی اس کے وسیلے سے، اس کے واسطے سے ہمیں جو ہے فتح عطا فرما دے۔ تو یہ اس وقت مانگتے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور قرآن کریم آ گیا تو پھر اس کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر بنی اسرائیل والوں کا ایک یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ قرآن کریم پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے نہیں، ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا، یعنی تورات، اس کے علاوہ ہم باقی کتابوں کا